من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ایک سادہ سا اصول ہے کہ حقوق کی ادائیگی وہ احسانات سے مقدم ہوتی ہے۔ حقوق کی ادائیگی احسانات سے مقدم ہوتی ہے۔ ایک ہے کسی کے حقوق پہلے وہ ادا کرنے ہیں، وہ لازم ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی احسان کرنا، یہ اچھی بات ہے۔ آپ کے یہاں ایک ملازم کام کرتا ہے، اس ملازم کو جی یہ رمضان پیکیج ہے اور یہ رمضان کا راشن آپ کو ملے گا اور یہ عیدی ملے گی آپ کو۔ وہ کہے گا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن تنخواہ، پہلے تنخواہ تو دیجئے۔ تنخواہ حق ہے، باقی احسان ہے، تو حق پہلے دیا جاتا ہے، احسان اس سے آگے کی بات ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، اللہ نے ہم سے روزے کا مطالبہ کیا۔ روزے میں کچھ چیزیں وہ حق ہیں، حقوق لازمہ ہیں، ضروریہ ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، باقی احسان ہے، باقی ہماری توفیق ہے، کر دیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان کے یا روزے کے جو چیز حق کا درجہ رکھتی ہے وہ تو کر نہیں رہا، اور جو احسان کا درجہ رکھتی ہے وہ کر رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے کہ کسی ملازم کو تنخواہ تو دی نہیں جا رہی لیکن اس ملازم کو بونس دیا جا رہا ہے، اس کو مختلف پیکج کے نام سے انعام دیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جو ہمارے لیے رمضان کا حق ہے، لازم ہے، ضروری ہے، کرنا ہی کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ تو بھائی وہ دو تین چیزیں ہیں۔ روزہ رکھنا، اضافی روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، اور گناہوں سے بچنا ہے، بس یہ ہے رمضان۔ یہ وہ رمضان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، یہ وہ رمضان ہے جس پہ اللہ کا قرب ملتا ہے، یہ وہ رمضان ہے جو اللہ کے بندے گزارتے ہیں۔ باقی لمبی لمبی نفلیں پڑھنا اور صدقات کرنا، اور یہ سب توفیق کی بات ہے، آپ کر لیں بہت اچھی بات ہے، نہیں کریں گے کل قیامت میں اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ نہیں پوچھیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہو گئی؟ اصل چیز کیا ہو گئی؟ ہم روزہ رکھیں اہتمام سے اور اپنے ماتحتوں کو رکھوائیں، اور نمبر جو حضرت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے آگے آ جائیں، صف کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں، آگے تشریف لے آئیے، آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تم کے بعد تین چیزیں لازم کی تھی اضافی رمضان کے اعتبار سے جو اور مہینے میں نہیں ہے، آپ نے روزہ رکھنا تھا، تراویح پڑھنی تھی، اور آپ نے گناہوں سے بچنا تھا، یہ دکھاؤ تمہارے رمضان میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ اگر ہم اللہ کو یہ نہ دکھا سکے، باقی ساری چیزیں دکھا دی، تو بھائیوں تو پھر ہمارا رمضان اچھا رمضان نہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے شاید ایسا ہی رمضان ہمارا گزر رہا ہے۔ اب اس کی مثال اللہ والوں نے دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر ایک مہمان آیا، آپ نے دسترخوان کے اوپر چٹنی بھی رکھ دی، اچار بھی رکھ دیے، مربے بھی رکھ دیے، باقی نہ روٹی رکھی، نہ سالن، نہ چاول، تو مہمان کیا کہے گا؟ یہ تو سب لگانے کی چیزیں ہیں، کھانے کی چیزیں کہاں ہیں؟
اللہ نہ کرے کہ ہم اپنا رمضان لے کے اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ پاک نے کہا اضافی چیزیں، اصل چیز دکھاؤ کہاں ہے، اصل چیز دکھاؤ کہاں ہے، تم اصل چیز دکھاؤ، وہ چاہیے۔ اسی وجہ سے یوں آتا ہے، ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے، ایک شخص ہے جو عبادات بہت کرتا ہے، عبادات بہت کرتا ہے، لیکن وہ شخص گناہ بھی عبادات بہت کم کرتا ہے، لیکن وہ شخص گناہ بھی بہت کم کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل ایک شخص ایسا ہے جو عبادات تو بہت زیادہ نہیں کرتا، اس کی عبادتیں بھی کم لیکن گناہ بھی کم۔ تو دو شخص ہیں، ایک شخص عبادت بھی کم لیکن گناہ بھی کم، اور دوسرا شخص عبادتیں بہت، نوافل بہت، گناہ بہت، بتائیے افضل کون سے؟ حضرت نے عجیب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا گناہوں سے حفاظت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ اصل چیز جس سے بچتے ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے برابر کوئی چیز نہیں۔ متقی، ڈرنے والے، بچنے والے، خوف رکھنے والے گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہمارے بڑوں نے اس کی مثال دی کہ یہ جو نفلی عبادتیں ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ٹونک، مقویات۔ نفلی عبادتیں بہت اچھی چیز ہیں، اس سے دین کی تقویت ملتی ہے، اللہ معاف فرمائے ان کی کمی نہیں ہے، یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے اور بلکہ کرنی چاہیے۔ میں 3-4 وجہ بتاتا ہوں کہ نفلی عبادتیں بھی انسان کو اپنے پاس رکھنی چاہیے، ایک آخرت کا ڈر رکھنے والے کے پاس نوافل ہونے چاہیے 3-4 وجہ سے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں انسان کے فرائض کی جو کمیاں ہوں گی وہ نوافل سے پوری کی جائیں گی۔ نماز پڑھی، فرض نماز، لیکن کمی رہ گئی، اللہ کہیں گے بھائی دیکھو بھائی اس بندے کے پاس کچھ نفلیں ہیں، جی ہاں اس کی نفلیں، اچھا اس کی نفلوں کی تلافی کر دو، اس کی فرضوں کی، گناہوں کی کمی کی تلافی اس کی نوافل سے کر دو۔ زکوٰۃ دی، بھائی اس کی فرض زکوٰۃ میں کمیاں ہیں، اچھا دیکھو بھائی اس بندے کے پاس کچھ نفلی صدقات ہیں، جی ہیں، تو فرض زکوٰۃ کی تلافی نفلی صدقوں سے، فرض حج کی تلافی نفلی حج سے۔ اس لحاظ سے اگر ہم غور کریں تو نوافل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، انسان کو بارڈر پہ نہیں چلنا چاہیے، انسان کو کچھ رکھنا چاہیے اپنے پاس۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے نوافل کی، حدیث میں آتا ہے بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے وہ تو فرائض سے ملتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نوافل ہیں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے مقویات، طاقت کی چیزیں، اور گناہ ان کی حیثیت ہے زہر۔ اب ایک مریض آدمی وہ مقویات تو بہت استعمال کر رہا ہے لیکن بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، تو کیا فائدہ ہو؟ ادھر سے ذکر بہت، تلاوت بہت، نوافل بہت، لیکن بد نظری بھی ہو رہی ہے، بد زبانی بھی ہو رہی ہے، ایذا بھی ہو رہی ہے، مسلمان کو ایذا بھی دی جا رہی ہے، حرام کمایا بھی جا رہا ہے، تو یہ گناہ سے تو بچ نہیں رہا۔ یہ سارے گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ اس لیے بھائیوں اصل چیز میں نے عرض کر دی کہ اللہ میں، علماء نے عجیب بات کہی، حضرت بڑوں نے کہا اگر زیادہ ہمت نہیں ہے تو بس 3 کام کر لو، رمضان تمہارا بہترین رمضان ہوگا۔ بہت باہمت نہیں ہو، اصل میں تو انسان کو آخرت کے اعتبار سے باہمت ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کے اعتبار سے کتنے باہمت ہوتے ہیں، ماں باپ کو پیسے کے لیے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا، سال کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑنا پڑا، بیرون ملک جا کے کما رہے ہیں سال تک، اتنے باہمت ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پہاڑوں سے چھلانگے لگا رہے ہیں، سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، تو دنیا کے اعتبار سے تو بڑے باہمت ہیں۔ لیکن بھائیوں جب معاملہ اللہ کا آتا ہے، معاملہ آخرت کا آتا ہے، بجی ہم گناہ گار ہیں، ہم اتنا ہی کر لیں، تو چلیں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مرضی بھائی، وہاں تو 3 کیٹیگریاں ہوں گی آخرت میں، اللہ نے تقسیم کر دی ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ مرضی ہے آپ کی، وی آئی پی بننا ہے آخرت کے اعتبار سے،
یا ہمیشہ کے لیے محروم ہونا ہے. 3 کیٹیگری ہوں گی, اللہ نے بتا دی سورہ واقعہ کے اندر. یا تو مقرب ہوں گے, وی آئی پی قسم کے لوگ ہوں گے, کیا کہنے ہیں ان کے, کیا کہنے ان کی جنت کے, کیا کہنے ان کے مزے کے. اور دوسرے عام جنتی ہوں گے, ان کی جنت ان سے کم ہوگی. بھائیوں, آخرت کے لیے باہمت ہونا چاہیے, آخرت کے لیے باہمت ہونا چاہیے. زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے, زندگی, اپنی زندگی کو اچھا کرنا چاہیے. ایک مرتبہ پیچھے رہ گئے میرے بھائیوں, پھر آخرت میں کچھ نہیں ہو سکے گا, آخرت میں کچھ نہیں ہو سکے. یعنی جنت کے درجات ہیں. حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, جو یقین والے ہوں گے, تصدیق والے ہوں گے, جن کا یقین اللہ کے وعدوں پر, اس کی وعیدوں کے اوپر, اس کے نظام کے اوپر بہترین ہوگا, اور وہ اس یقین کی بنیاد پر کسی حرام کے قریب نہیں جائیں گے, ان کی جنت اتنی اونچی ہوگی جیسے کوئی دنیا والا آسمان کے اوپر ستارہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے وہ کتنا دور ایک چمکتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے. تو نچلے جنتی کو ان یقین والوں کی, تصدیق والوں کی اور جنت ایسے نظر آئے گی. ایک تو یہ آگے بڑھنے کا موقع ہے. انسان دنیا کے اندر کہتا ہے کیسی دوڑ لگی ہوئی ہے, دنیا کے اندر کیسی دوڑ لگی ہوئی ہے, میرے بھائی کے پاس یہ ہے, میرے پاس ایسا ہونا چاہیے, میرے بچوں کے پاس یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, ابھی میں نے یہ پلان کیا ہوا ہے, یوں یوں یوں, نہ ختم ہونے والے. زندگی اتنی سی رہ گئی اور ہماری منصوبہ بندیاں ختم ہی نہیں ہو رہی, ہماری منصوبے ختم ہی نہیں ہو رہے, الجھ گئے ایسا الجھ گئے. جو اللہ کو چھوڑتا ہے بھائیوں اس کو الجھا دیا جاتا ہے. اس لیے کیا, جو آخرت کو نصب العین بناتا ہے, ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے فوکس اس کا ایک ہی ہے, آخرت آخرت آخرت. اللہ کہنے اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہوں. کیوں؟ یہ بندہ مقصد کے اوپر آ گیا, یہ مقصد پر آ گیا. اب اللہ کی کائنات کی ہر چیز اس کے لیے معین بنے گی. بھائی اس بندے کے کام جلدی کر دو تاکہ یہ مقصد پہ چلنے والے لوگ ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے, ہم اپنی مقصد کو سامنے رکھیں. تو بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں اللہ نے ہم سے مانگی, روزہ اچھا ہو, تراویح ہو, اور گناہوں سے بچنا ہو. اچھا, یہی بات جو میں عرض کر رہا ہوں احادیثوں میں ہمیں ملتی ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں دیکھیے, جیسے یہ ممبر ہے, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے, پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آپ نے خلاف معمول ایک لفظ بولا, آمین. اب ممبر, دعا میں تو آمین سنا تھا, یہ ممبر کے اوپر کیسی آمین؟ دوسری پہ رکھا آمین, تیسری پہ رکھا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے کبھی نہیں ایسی بات سنی, اور آج ہم نے سنی, یہ کیا ہے؟ اچھا آپ نے بھی سنی؟ پھر فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے, حضور کو نظر آ رہے ہیں, صحابہ کو نظر نہیں آ رہے. جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دیں, میں نے ان 3 بد دعا پہ آمین کہا. تو یہ آمین یہ ہے. اچھا کیا بد دعا دی؟ آپ نے پہلی بد دعا دی, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے, گناہ کو چھوڑا نہیں, توبہ نہیں کی, وہی حرام, تو ہلاک ہو جائے. کون بد دعا دے رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور کون آمین کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اب ایسی بد دعا ایسے شخص کو لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور پھر فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے. ایسے ہی بیانوں میں جیسے آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو آپ بھی درود شریف پڑھیے. تو وہ شخص میرا تذکرہ آیا اور وہ درود شریف نہیں پڑھتا. اور تیسرا, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین ان میں سے کوئی حیات ہے لیکن وہ ان کو ستاتا ہے, ان کو اذیتیں دیتا ہے. تو ممبر رسول ہو اور جبرائیل علیہ السلام جیسا مقدس فرشتہ ہو اور اس کی بد دعا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو, پھر ڈگریوں سے کیا ہوتا ہے, پھر فیکٹریوں سے کیا ہوتا ہے. جس کو آہیں لگ گئی ماں باپ کی, اب اس کی ڈگریاں, اس کی صلاحیتیں, ان کی فیکٹریاں اب اس کی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکیں گی, خوبصورت نہیں بنا سکیں. تو یہاں پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی. کس بات پر؟ تو معلوم ہوا, علماء نے کہا معلوم ہوا کہ رمضان سے مغفرت نہیں ہوتی, رمضان سے مغفرت نہیں ہوتی, رمضان میں کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے مغفرت ہوتی. اور وہ کرنا کیا پڑتا ہے؟ وہ 3 چیزیں, روزہ رکھنا پڑتا ہے, تراویح پڑھنی پڑتی ہے, اور گناہوں سے بچنا پڑتا ہے.
اسی وجہ سے اسی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں واضح فرمایا. آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ایک آدمی رمضان میں بھی فضول چیز نہیں چھوڑتا, جھوٹ نہیں چھوڑتا, غلط کام نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ دے, پینا چھوڑ دے, سونا چھوڑ دے. اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کہیں گے گناہ چھوڑو, میرے قریب آؤ, میرا جو نظام ہے اس کو دل سے قبول کرو, میرے جو قانون ہے احکم الحاکمین کے جو قانون ہے ان کا احترام کرو. اگر میں نے بدنظری کو حرام کیا ہے, یہ میرا قانون ہے, میرے قانون کا احترام کرو. اپنی تنہائیوں کو پاک کرو, اپنی زبان کو پاک کرو, یہ میرا قانون ہے. تم میرے قانون کا تو احترام کر نہیں رہے, اور تم نے کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, مجھے کیا کرنا ہے تمہارے کھانے پینے کے چھوڑنے سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑ رہا اور غلط کام نہیں چھوڑ رہا تو اللہ کو اس کی چیز کوئی حاجت نہیں ہے. ایسے ہی ایک حدیث میں فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں, بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کا کوئی ثمرہ نہیں ملتا سوائے یہ کہ بھوکے رہے, پیاسے رہے, بھوک اور پیاس رہی, لیکن روزے کا ثمرہ نہیں ملا. اب روزے کا ثمرہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جو گناہ نہیں چھوڑ رہے. ایک حدیث میں ہے روزہ ڈھال ہے, روزہ ڈھال ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے کل قیامت میں اس کا یہ روزہ اس کو جہنم سے بچائے گا, اس کی آگ کے لیے ڈھال بن جائے گا. حضور نے فرمایا جب تک کہ اس کو غیبت سے اور گناہوں سے پھاڑ نہ ڈالا جائے. ایک آدمی کے پاس ڈھال بھی ہے لیکن اس کی ڈھال پھٹی ہوئی ہے تو اب وہ آگ سے بچ نہیں سکے گا. تو روزہ ڈھال ہے, لیکن کب, کون سا روزہ ڈھال ہے؟ جب تک کہ انسان گناہ کی وجہ سے اپنی اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے. تو ان 4 حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ ایک مزاج شریعت کا سامنے آیا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رمضان کو گناہوں سے بچائیں, روزے کا اہتمام کریں اور تراویح کا اہتمام کریں. اچھا ایک بات آپ دیکھیے, اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, ہم اپنی زندگی کا تجربہ دیکھیں. رمضان آیا, عمل آیا, رمضان گیا, عمل گیا. رمضان آیا, مسجدیں آباد ہو گئیں. رمضان گیا تو پہلے دن ہی 2 صفحے بھی نہیں, 3 صفحے بھی نہیں. یہ کتنے عرصوں سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کہیں رمضان میں ہم سے غلطی ہو رہی ہے. حالانکہ رمضان تو ٹریننگ کا مہینہ ہے. کس چیز کی ٹریننگ؟ تقوی کی ٹریننگ, خوف خدا کی ٹریننگ, آخرت کی تیاری کی ٹریننگ. تو یہ کہ اس کا مطلب ہے ٹریننگ صحیح نہیں ہو رہی, کہ اتنی غلط ہو رہی ہے کہ ہمارے رمضان میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کم سے کم 1 مہینے نمازی بنا دے. ہمارے رمضان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رمضان کے بعد وہ 1 مہینے تک تو ہم سے مسجد آباد کروا دے, 1 مہینے تک تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو, 1 مہینے تک ذکر ہو. اس کا مطلب ہے کہ اسی چیز کی کمی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ رمضان کو ویسے نہیں گزار رہے جیسے گزارنا چاہیے. جس کا رمضان اچھا ہوتا ہے اس کا سارا سال اچھا ہوتا ہے, جس کا رمضان خوبصورت ہوتا ہے اس کا سارا سال خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے. کیسے ٹریننگ ہے؟ آپ دیکھیے, اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ حرام نہ کھائے, بندہ اپنی زندگی میں حرام نہ کمائے, حرام نہ کھائے. تو اس کی ٹریننگ کیسے دی؟ روزے سے دی کہ دیکھو تمہاری حق حلال کمائی کا حلال مال موجود ہے, لیکن میرے حکم پر تم نے کھانا نہیں ہے, تاکہ تمہارے اندر ایک چیز پیدا ہو جائے, حرام سے کیسے بچتے ہیں, حرام سے کیسے بچتے. تو رمضان میں اللہ نے ہم سے حلال چھڑوایا, رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے حلال چھڑوا کر ٹریننگ دی اس بات کی کہ بقیہ مہینوں میں کم سے کم تم حرام تو چھوڑ دو. اب ایک آدمی سحری کر لی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, گھر میں پانی موجود ہے, فریج موجود ہے, لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں. اب اگر یہ روزہ اسی طریقے سے ایک آدمی رمضان میں بدنظری چھوڑ, علماء کہتے ہیں کہ بھائی کتنی عجیب بات ہے, اس کے حکم پر ہم حلال تو چھوڑ رہے ہیں اور جو پہلے سے حرام ہے وہ نہیں چھوڑ رہے. غیبت پہلے سے حرام ہے, وہ صرف رمضان میں حرام نہیں ہوئی ہے. بدنظری
پہلے سے حرام ہے، بد زبانی پہلے سے حرام ہے، مسلمان کو ایذا دینا ہمیشہ سے حرام ہے۔ ایک آدمی جو رمضان میں وقتی حرام ہے وہ تو اس سے بچ جائے، اور جو ہمیشہ سے، تو ہو کیا رہا ہے کہ رمضان ویسے نہیں گزر رہا جیسے گزرنا چاہیے، تو ٹریننگ نہیں ہو رہی، تربیت نہیں ہو رہی۔ اس تربیت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ایک آدمی حج پہ چلا گیا، واپس آتا تھا، اس کی زندگی میں انقلاب ہوتا۔ رمضان کے بعد اکثر نہیں لیکن کچھ تبدیلیاں نظر آتی، کسی نے داڑھی رکھ لی، نمازوں کا اہتمام ہو گیا، معاملات صحیح ہو گئے، حقوق کی ادائیگی کا ذہن بن گیا، اب بیان پہ بیان، بیان پہ بیان، بیان پہ بیان، صبح بیان، شام بیان، طاق راتوں میں بیان، لیکن زندگیاں نہیں بدلی۔ بھائیوں بہت مختصر زندگی ہے، تھوڑے سے دن ہیں، اس کے بعد واپسی ہے، پھر نہ گھر ہوگا، نہ مکان ہوگا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کاروبار۔ انسان ہوگا اور اس کا عمل ہوگا، انسان ہوگا اور اس کا عمل ہوگا۔ قبر عمل کا صندوق ہے، جو یہاں سے بھیجیں گے وہ قبر میں جمع ہوگا۔ مرضی ہے کہ یہاں سے سانپ اور بچھو بھیجیں، اور مرضی ہے کہ یہاں سے باغ و بہار اور خوشیاں اور برکتیں اور روشنیاں، خوشبوئیں یہ بھیج۔ اگر عمل اچھے ہوں گے، خوف خدا ہوگا، یہاں زندگی میں ہم محسوس کریں گے۔ اچھے عمل والے زندگی میں بشاشت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، اور ایک لذت کی زندگی محسوس کرتے ہیں۔ اور جن کے عمل خراب ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی بے چین ہوتے ہیں، موت کے وقت بھی بے چینی اور بڑھا دی جاتی ہے، قبر میں بے چینی اور بڑھا دی جاتی ہے، اور آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے چینیاں ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی ہے، اپنے گھر کا ماحول آخرت والا بنانا ہے، فکر آخرت والا بنانا ہے اپنے بچوں کو، اس کے لیے بہترین یہ ہے۔ اس میں ایک کام یہ بھی کر لیجئے، رمضان میں جو حلقے لگتے ہیں ان میں اہتمام ہو، تجوید کا حلقہ ہے اس کا اہتمام ہو، تعلیم کا حلقہ ہے اس کا اہتمام ہو، کوئی درس ہے، کوئی خیر کی بات کانوں میں پڑتی رہے، بچوں کے کانوں میں پڑتی رہے، آہستہ آہستہ ذہن بنتا ہے، بنتے 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 پھر جا کے آخرت کا ذہن بنتا ہے۔ اصل آخرت ہے، دنیا قطرہ ہے، دنیا محدود ہے، آخرت لامحدود ہے۔ میں نے محدود پہ سب کچھ لگا دیا، لامحدود کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اس رمضان میں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی رمضان میں مغفرت ہوتی ہے، جن پہ خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں، جن کی دعائیں قبول۔ اللہ سے توفیق کی دعائیں بھی مانگے، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی جمعے انشاءاللہ کیا دعائیں ہم مانگے، اور ہاتھ پھیلا کے اللہ سے خوب مانگیں، قرآن سے خوب تعلق قائم کریں، اللہ سے توفیق مانگیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔